السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ اربوں خربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ حدیث شریف میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دوستو، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ مگر پیارے دوستو، اس روح زمین پر ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف دجال کو دیکھا ہے بلکہ اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک دفعہ اچانک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان سمیت 30 افراد تھے جو ایک کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ تقریباً 30 دن یعنی ایک ماہ تک وہ سمندر میں بھٹکتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچ گئے۔ انہیں وہاں سیاہ یعنی کالے رنگ کی ایک عجیب مخلوق نظر آئی کہ جس کے جسم پر بے تحاشا بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں اور اس کے علاوہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ سنوں گا۔ تم لوگ بس اس بت خانے میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک شخص تم لوگوں کا بڑی ہی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں سب کچھ بتائے گا اور سنائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ شخص ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی اس شخص نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اچھے حال میں ہیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے پھر ایک سوال کیا، کہا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ چشمہ بھی فراوانی کے ساتھ بہتا ہے اور لوگ اس چشمے سے پانی پیتے ہیں اور اس کے پانی کو کھیت کے کام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اب بھی پھل دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، میں عنقریب آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا مگر اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی دجال کے آنے کے متعلق سنے وہ اس سے دور بھاگے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو کامل مومن سمجھ رہا ہوگا مگر پھر بھی وہ دجال کے شبہات کے پیچھے لگ جائے گا، کیونکہ دجال کے پاس شبہات پھیلانے والی چیزیں موجود ہوں گی۔ بعض روایات کے مطابق دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی طرف موجود ہے۔ دجال کے حلیے کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا اور جسم موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور اور اس کی دوسری آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا اور ذرا اندر کی طرف دسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے صرف اہل ایمان ہی پڑھ سکیں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہوگی۔ دجال کے خروج کے 3 سال پہلے سے ہی اس دنیا میں خشک سالی ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی، یعنی ہر طرف جہالت پھیل چکی ہوگی۔ تب دجال مشرق کی طرف سے اصفہان نامی شہر سے نکلے گا اور اس زمین پر 40 سال زندہ رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر اور اس کا دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنی سواری
جس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 80 ہاتھ یا 80 فٹ بتایا جاتا ہے، اس پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بھاگے گا اور آپ علیہ السلام کے ڈر سے ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ دجال فلسطین سے بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے اور دجال کے ماننے والوں کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔